کربلا کا میدان ہے، فرزند علی و بطول ہے، صدا بلند کر رہا ہے حل من ناصر ینصرنا۔ کون حسین ہے جس نے صدائے استغاثہ بلند کی؟ کون ہے جس کے بارے میں رسول خدا فرما کے جا رہے ہیں الحسین منی و انا من الحسین، جس کے بارے میں اللہ جس کی طہارت کے لیے آیت تطہیر اتار رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہاں عزیزان محترم، یہ وہ حسین ہے، مسجد نبوی ہے، رسول خدا خطبہ شریعت بیان کر رہے ہیں اور دین کے احکام بیان کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ رسول خدا کی نظر پڑتی ہے کہ میرا حسین مسجد میں داخل ہوتا ہے اور اپنے نانا کی طرف آنا چاہ رہے ہیں۔ عزادارو، مولا حسین کا پاؤں الجھا اور ایک دفعہ حسین زمین کی طرف بڑھنے لگے۔ اب رسول کا اضطراب بڑھا، رسول نے خطبہ شریعت کو چھوڑا اور خطبہ شریعت کو چھوڑ کر جس جگہ الفاظ تھے وہیں چھوڑے اور فوراً دوڑ کر گئے، دوڑ کر جا کر اپنے حسین کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا اور ممبر پہ لے آئے اور ممبر پہ آ کر کہا اے مسلمانوں پہچانو ایھا الناس ھذا الحسین، یہ حسین ہے، فعرفوہ، اسے پہچانو، اس کی معرفت حاصل کرو، یہ حسین ہے۔ عزادارو، یہ وہی حسین ہے کہ جس حسین کے لاڈ کو نبھانے کے لیے خود ناکہ بن جاتے ہیں اللہ کے رسول۔ دیکھیے، تھوڑا سا توجہ کیجئے، تھوڑا سا غور کیجئے کہ ہمارا پیغمبر وہ ہے، ہمارے نبی وہ ہیں جو بغیر وحی کے نطق نہیں کرتے، جو بغیر وحی کے کلام نہیں کرتے، لیکن ایک موقع ایسا آتا ہے کہ اللہ کے رسول اپنے نواسوں کے ساتھ ہیں اور نواسوں نے گزارش کر دی، عرض کیا یا رسول اللہ، لوگ آج عید کے دن ناکوں پہ سوار ہیں، ہمارے پاس ناکہ نہیں ہے، تو کیا کیا رسول نے؟ اپنے حسن کو دائیں کاندھے پہ بٹھا لیا، حسین کو بائیں کاندھے پہ بٹھا لیا اور دونوں شہزادوں کو اپنی زلفیں پکڑا دی اور کہا ہے میرے بیٹا آؤ، اللہ کا رسول تمہارے لیے ناکہ بنتا ہے۔ یہ ہے وہ حسین، اور یہی حسین، اس حسین کے ساتھ کتنا ظلم ہوا۔ اس حسین کو 28 رجب سے مدینہ چھوڑنا پڑا، 28 رجب کو مدینہ چھوڑنا پڑا۔ فقط مدینہ نہیں، عزادارو، یہ حسین جب آتا ہے مکہ میں اور مکہ میں حج کا موسم ہے، عزادارو آپ سنتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں کہ اس حسین کو مکہ میں حج کے احرام کو کھولنا پڑا۔ یہ ہے وہ حسین کہ جس کے بارے میں اللہ کا رسول فرما کے جا رہا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ۔ اے مسلمانوں، میرا یہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، کشتی نجات ہے۔ یہ وہ حسین ہے کہ جسے مکہ سے یہ کون تھے مکہ میں؟ کوئی غیر مسلم تھے؟ نہیں، وہ بھی حج کے بدلے میں آئے ہوئے تھے، اپنے احراموں کے اندر تلواریں چھپائی ہوئی تھیں کہ حسین کو یہیں پہ شہید کر دیا جائے۔ حسین نے بیت اللہ کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دیا اور بڑھتے ہیں حسین کربلا کے میدان میں، آ جاتے ہیں کربلا کے میدان میں۔ عزادارو، آپ یہاں میں رک کر ایک دو جملے کہوں گا، جیسے کہ قبلہ صاحب فرما رہے تھے کہ حسین فقط شیان حیدر کرار کا نہیں بلکہ حسین محسن انسانیت ہے۔ اور کیا خوب کسی شاعر نے کہا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔
اور میں اس پہ ایک دلیل دیتا ہوں۔ آج دیکھا آپ نے افغانستان سے جب امریکہ نکلا باہر تو وہ طالبان انہوں نے کیا کیا؟ وہ جاتے ہیں امام بارگاہ میں اور امام بارگاہ میں جا کر شیعان حیدر کرار کی تائید کرتے ہیں۔ وہ علم ایک دفعہ علم کسی نے، وہ جذباتی جو لوگ ہوتے ہیں، بعض ہوتے ہیں جو شدت پسند بھی ہوتے ہیں، فتنہ پھیلانے والے ہوتے ہیں، جیسے انہوں نے افغانستان کو کابل میں داخل ہوئے اور کابل کو فتح کیا، داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک کونے میں علم لگے ہوئے ہیں، تو بعض لوگوں نے علم کو اتارا، اور اسی طرح افغانستان کے کسی اور کونے میں بھی علم کو اتار، یہ 4 دن پہلے کی بات ہے، علم کو اتارا۔ لیکن جب دیکھا یہ طالبان کی قیادت نے کہ کہا نہیں ایسا نہیں، بلکہ جاؤ، وہ خود ان کا ایک لیڈر امام بارگاہ میں آیا اور آ کر اس نے معافی مانگی، اور معافی مانگ کر کہا، اعلان کیا، اور اپنے ان کارندوں سے کہا، اپنے فوجیوں سے کہا کہ جس طرح یہ پرچم عباس اتارا تھا دوبارہ یہ آویزاں کر دو۔ دیکھیے تھوڑا سا بیداری کی ضرورت ہے۔ ہاں، یہ موسم انسانیت ہے۔ حسینیت کس چیز کا نام ہے؟ شرافت کا نام ہے، عزت کا نام ہے، وقار کا نام ہے۔ اور آج وہ قومیں جو پہلے مر رہی تھی، ماری جا چکی تھی، آج انہوں نے دیکھا کہ حسینیت کے علاوہ کوئی کارچار نہیں ہے، حسینیت کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے، تو وہ بھی آئے اور انہوں نے بھی ہمارے ساتھ مل کر لبیک یا حسین کی صدا بلند کی ہے۔ اور میں آپ سے یہ کہوں گا، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لبیک یا حسین کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اے مولا حسین، ہم حاضر ہیں، ہمارا لہو حاضر ہے، ہمارا خون حاضر ہے، ہمارا مال حاضر ہے، ہماری ناموس حاضر ہے، ہمارا گھر حاضر ہے، ہمارا سب کچھ حاضر ہے، ہم سب کچھ آپ کے راستے پہ قربان کرنا جانتے ہیں، قربان کرنا چاہتے ہیں۔ اے مولا ہم حاضر ہیں، اے مولا ہم کبھی بھی تلواروں سے نہیں ڈریں گے، کلاشن کوفوں سے نہیں ڈریں گے، بموں سے نہیں ڈریں گے، گولیاں چلتی رہیں، ہمیں چھلنی کرتی رہیں، ہم علی اکبر کی سیرت پر چلتے ہوئے، علی اکبر نے بھی اپنے سینے پہ نیزے کی نوک سے اپنے سینے کو چھلنی کر لیا، لیکن کربلا کے میدان میں لبیک یا حسین کہا۔ اے عزادارو، اے ماتمی جوانو، آؤ میرے ساتھ بیٹھ کر، آج عاشورہ کا دن، آج عاشورہ کا دن تجدید عہد کا دن ہے، میرے ساتھ مل کر کہیے، اے مولا حسین ہم حاضر ہیں، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ میرا انتظار نہ کریں، میرا انتظار نہ کریں، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کریں، صدا بلند کریں، دنیا کو پتہ چلے کہ حسین کے عزادار موجود ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ہاں عزیزان محترم، کیوں نہ بیدار ہو یہ دنیا؟ دیکھ رہی ہے کہ جب سے ہم نے حسینیت کا راستہ چھوڑا، ذلت اور رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں۔ جس نے حسینیت کا راستہ چھوڑا، اسے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، دنیا نے اسے ٹھوکریں لگائی ہیں۔ اور آج امت مسلمہ کو یہ سبق حاصل کر لینا چاہیے کہ اگر اللہ کا رسول جو آخر میں وصیت فرما کر جا رہے ہیں، انی تارک فیکم ثقلین، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری اہل بیت۔ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤ تو آؤ قرآن اور اہل بیت کو ایک ساتھ تھام لو، اہل بیت کے راستے پہ آ جاؤ۔ اگر نہیں آؤ گے تو پھر دیکھو گے، ایک اشارہ کر رہا ہوں صرف، سوشل میڈیا پہ، چونکہ شیعان حیدر کرار حسینی عزاداروں کو تو سوشل میڈیا استعمال کرنے کا ان دنوں ٹائم ہی نہیں مل رہا، لیکن میں نے بھی ایک کلپ دیکھا اسی 14 اگست کو، جب اس پاکستان کی آزادی کا دن لوگ منا رہے تھے، تو
تو کیا ہوا لاہور مینار پاکستان میں کہ جہاں پہ جو ہماری پہچان ہے پاکستانیوں کی، جو پاکستانیوں کی پہچان ہے یہ مینار پاکستان، کیا ہوا وہاں پہ؟ وہاں ایک خاتون کے ساتھ زیادتی کی گئی. وہاں ایک بچی تھی، اس بچی کو چند اوباشوں نے اس کی بے حرمتی کی، اس کی توہین کی. کیوں کی یہ؟ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے ہوا کہ دنیا نے اہل بیت کے دروازے کو چھوڑ دیا. اگر یہ اہل بیت کے دروازے پہ ہوتے تو پھر کسی کی عزت کو نہ چھیڑتے، کسی کی توہین نہ کرتے. کسی عورت کو دیکھتے تو اپنی بہن کی نگاہ سے دیکھتے، کسی ماں کو دیکھتے تو اپنی ماں کی نگاہ سے دیکھتے. یہ کس نے سبق دیا ہے؟ یہ تو سبق حسینیت نے دیا ہے، یہ حسینیت نے دیا ہے. یہاں مجھے ایک ہندو ہے، اس کا جملہ یاد آ رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ دیکھیے یہ فقط مسلمانوں کا حسین نہیں ہے، فقط شیعوں کا حسین نہیں ہے، بلکہ انسانیت کا حسین ہے. اور کہا کہ ہمیں جو اپنی ماں بیٹی کی پہچان ہوئی وہ حسین نے کرائی ہے. زندہ باد، زندہ باد، مردہ آباد، مردہ آباد، بے شمار. آؤ دعوت دیتا ہوں کہ آئیے جہاں تک میرا یہ پیغام پہنچ رہا ہے یا پہنچا سکتے ہیں، آؤ سارے مل کر محسن انسانیت کا شکریہ ادا کریں. ابھی مجھ سے پہلے دو بزرگان اسی طرف اشارہ کر رہے تھے، میں نے زیادہ نہیں جانا اس طرف، لیکن ایک جملہ کہوں گا. آؤ مل کر، حسین کسی شیعہ کا نہیں، بریلوی کا نہیں، اہل حدیث کا نہیں، دیوبند کا نہیں، کسی بھی مکتبہ فکر اسلام کا نہیں. کیوں؟ حسین جو ہے، یاد رکھو، حسین گھر شہید نہ ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا. نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی، اللہ کے گھر میں اذان نہ ہوتی. آج یہ 5 ٹائم کی جو اذان دے رہا ہے یہ حسین کے صدقے میں ہے. آج یہ اللہ اکبر کی صدا سنتے ہو یہ حسین کے صدقے میں ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ بلند کرتے ہو یہ حسین کے صدقے میں ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ یہ صدا بلند کرتے ہو. گلدستہ اذان پہ مؤذن جب یہ اذان بلند کرتا ہے تو ذہن میں آنا چاہیے یہ کس کے صدقے میں ہے؟ حسین کے صدقے میں ہے. کیوں؟ کیونکہ شاہ حسین، بادشاہ حسین، دین حسین، دین پناہ حسین. یہ دین تو بے پناہ ہو گیا تھا، اس دین کی تو دھجیاں اڑائی جا رہی تھی، حلال محمد کو حرام کر دیا گیا تھا اور حرام محمد کو حلال کر دیا گیا تھا. ورنہ کیا ضرورت تھی حسین کو اپنے خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچوں اور خواتین کو لے کر میدان کربلا کی طرف بڑھنے کی؟ کیا ضرورت تھی؟ عزیزان محترم، سارے مل کر یہ جملہ کہا میں نے، سارے مل کر محسن انسانیت کا شکریہ ادا کریں. آج یہ تعصب اتاریے اور امت واحدہ کی شکل میں آگے آئیے. غیر مسلموں کو امت مسلمہ بن کر دکھائیے. نہیں تو کیا ہو رہا ہے تمہارے کشمیر میں، کیا ہو رہا ہے آج فلسطین میں؟ تمہارا پہلا قبلہ جو ہے وہ آج آزاد نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہماری آنکھوں میں تعصب ہے، ہم جہالت کی طرف بڑھ رہے ہیں، انتہا پسندی کی طرف بڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کو مشرک کہہ رہے ہیں، کافر کہہ رہے ہیں. مسلمانوں حیا کرو، جو تمہارا پہلا قبلہ ہے وہ قبلہ آج بھی اسیری کی حالت میں ہے. آج اس پہ قبضہ ہے اسرائیل کا، یہودیوں کا. کہاں گئی مسلمانوں کی غیرت؟ کہاں گئی مسلمانوں کی ہمت؟
فقط غیرت اس وقت بیدار ہوتی ہے جب ہم یا حسین کہتے ہیں. فقط بجائے اس کے کہ تمہارے تیر، تمہارے نشتر، تمہاری گولیاں، تمہاری طاقت یہود و انصارہ کی طرف پلٹتی، امریکہ اسرائیل کی طرف پلٹتی. آج امریکہ اسرائیل نے امت مسلمہ کو ذلیل رسوا کیا ہوا ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم لوگوں نے اہل بیت اللہ کے رسول کے اس فرمان کو اہمیت نہیں دی کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری اہل بیت. اگر اہل بیت کا پیغام لینا چاہتے ہو تو آؤ امام بارگاہ میں آؤ کربلا کا رخ کرو. تمہیں ہدایت ملے گی، تمہیں انصاف ملے گا، تمہیں شرافت ملے گی، تمہیں عدالت ملے گی. اور زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، بے شمار. اور آج بھی آپ دیکھیں، ابھی تو یہ 2 سال سے کرونا وبا پھیلی ہے. اس سے پہلے دیکھیں سوشل میڈیا کو اٹھا لیں، میڈیا الیکٹرانک میڈیا بھی چیزیں ہیں. آپ دیکھیں کہ 40 چیلم امام مظلوم کربلا کو منانے کے لیے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگ وہاں پہنچے ہیں اور لبیک یا حسین کی صدائیں بلند کی ہیں وہاں انہوں نے. اور وہاں آپ دیکھ لیں، اور مجھے تعجب ہے کہ دیکھیے ہم کیسے عاشق رسول ہیں، کیسے ہمارے اندر وہ عشق کا ولولہ اور جوش و جذبہ و حرارت ہے کہ کربلا کی طرف ہمارا رخ نہیں ہوتا فقط اور فقط یہ حسین کے ساتھ تعصب کرتے ہوئے. اگر جا کر دیکھیں تو صحیح، وہاں یہ عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں، کتنے لوگ جاتے ہیں کربلا. اگر جائیں کربلا تو کربلا سے آپ کو حقانیت ملے گی، کربلا سے آپ کو صداقت ملے گی، کربلا سے آپ کو سچائی ملے گی، کربلا سے آپ کو شرافت ملے گی. ذرا بڑھیں تو صحیح، دیکھیں تو صحیح. اور یہ 4 5 6 سال جو 40 کا سلسلہ چل رہا ہے، وہاں عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں. وہاں تو شیعوں نے کسی کی پابندی نہیں لگائی، کسی نے نہیں کہا کہ نہیں عیسائی یہاں پہ نہ آئیں، کسی نے نہیں کہا ہندو نہ آئیں، کسی نے نہیں کہا غیر مسلم نہ آئیں، بلکہ آؤ جو حسینیت سے ہدایت لینا چاہتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے. جو بھی ہدایت لینا چاہتا ہے آئے. کربلا میں حسین نے ایک کشتی لگا دی ہے جس کا نام ہے حسینیت و کربلا. آؤ اس کشتی میں آ کر سوار ہو جاؤ، تمہیں ہدایت مل جائے گی، تمہیں عزت مل جائے گی، تمہیں وقار مل جائے گی. اگر دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو عراق کو کیسے وقار ملا، شام کو کیسے عزت ملی، ایران کو کیسے عزت ملی، حزب اللہ کو کیسے عزت ملی. وہاں شام میں بھی تو امریکہ موجود تھا، عراق میں بھی تو امریکہ آیا ہے، لیکن بھاگا وہاں سے. کیوں کہ وہاں حسینی موجود تھے، فقط شیعہ نہیں تھے بلکہ عراقی شیعہ اور سنیوں نے سب نے کہا کہ ہم حسین سے درس عزت لیتے ہوئے امریکہ کو رسوا کریں گے، اور انہوں نے رسوا کر کے دکھایا. جس طرح کربلا کا دروازہ ہر کسی کے لیے کھلا ہے، اسی طرح امام بارگاہوں کا دروازہ بھی ہر کسی کے لیے کھلا ہے. اور آپ ہمیں بھی بلائیں، جتنے میرے اہل سنت بھائی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ آپ تو سلامت رہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. بلائیں ہمیں، آئیں گے ہم. آپ جہاں رکھے شان رسالت بیان کریں، شان اہل بیت بیان کریں. آئیں، کیونکہ محرم کے دن ہے نا، میلاد ہم اکٹھا مناتے ہیں، میلاد اکٹھا مناتے ہیں، تو آئیے عزاداری بھی اکٹھی منائیے.
ہمیں بلائیں، ہم آپ کے گھر میں آئیں گے، ہم آپ کی مسجد میں آئیں گے. کیوں کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ سنیوں کی مسجد ہے، یہ وہابیوں کی مسجد ہے. جہاں بھی حسینیت کا پیغام ہوگا، جہاں بھی حسینیت کا نام ہوگا، جہاں بھی حسینیت کی تبلیغ کی جائے گی، وہاں ہر حسینی، چاہے وہ شیعہ ہے چاہے وہ سنی ہے، ہر حسینی اکٹھا ہو کر وہاں لبیک یا حسین کا صدا بلند کرے گا. آئیے چند منٹ آپ کو کربلا کے میدان میں لے چلو. کیا حالت ہے کربلا کے میدان والوں کی؟ وہ حسین کہ جس کی چکیاں چلانے کے لیے فرشتے آیا کرتے تھے، وہ حسین کہ جس کے لیے جنت کے دربان جو ہے وہ درزی بن کر آتے ہیں. اس حسین کے ساتھ کیا گزری ہے. آج 10 محرم ہے نا، ہم روتے کیوں ہیں؟ کیوں اتنا ہم زور لگاتے ہیں؟ کیوں ہم یزیدیت مرد آباد کہتے ہیں؟ کیوں کہ اسی حسین پر جو کریم خاندان کا کریم فرزند ہے، اس حسین پر 7 محرم سے پانی بند کر دیا گیا. کیا قصور تھا؟ کیا قصور تھا؟ 7 محرم سے پانی بند کر دیا جاتا ہے. عزاداروں، جس کی فضیلت اتنی بیان کی گئی، صرف شیعہ کتابوں میں نہیں ہے بلکہ اہل سنت کی کتابوں میں، تمام مکاتب اسلام کی کتابوں میں جس حسین کی فضیلت بیان کی گئی، وہ حسین 3 دن بھوکا اور پیاسا رہ کر کربلا کے میدان میں آج دین کو بچانے کے لیے، شرافت کو بچانے کے لیے، حیا کو بچانے کے لیے، انسانیت کو بچانے کے لیے، رسالت کو بچانے کے لیے، توحید کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی قربانیاں پیش کر رہا ہے. آج اپنی قربانیاں پیش کر رہا ہے. اذان محترم نے ایک ایسی قربانی پیش کی کہ جس پہ جو تھوڑا سا بھی جس کے اندر احساس تھا، شام کے بازار میں جب یہ قافلہ پہنچا نا تو آپ تماشبین اکٹھے ہو گئے ہیں، تماشائی اکٹھے ہو رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اجر رسالت مل رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی ریت پھینک رہا ہے، روایت کے جملے ہیں کوئی آگ پھینک رہا ہے. ابھی تک ان کے اندر وہ شدت ختم نہیں ہوئی تھی، ابھی تک وہ نفرت ختم نہیں ہوئی تھی، ابھی وہ جو بدلہ لیا تھا، وہ انتقام ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا. ایک شخص کھڑا ہے، روایت میں سفیر روم کے بارے میں بھی یا کسی اور شخص کے بارے میں بھی کہا کہ دیکھ رہا ہے کہ یہ محمد گزر رہے ہیں اور ان کے ساتھ نیزوں پہ سرشے سوار ہیں. سب سروں کو دیکھتے دیکھتے ایک سر پہ تبصرہ کیا، ہاں یہ بھی دشمن ہو سکتا ہے، اس نے بھی جرم کیا ہوگا، اس نے بھی جرم کیا ہوگا، اس نے بھی جرم کیا ہوگا، لگتا جوان ہے، یہ بوڑھا ہے، اس نے بھی بغاوت کی ہوگی. یہ اپنے آپ سے یہ باتیں کر رہا ہے اور یہ تبصرہ کر رہا ہے. دیکھتا ہے ایک آخر میں ایک ایسا سر آیا جسے دیکھ کر اس نے رونا شروع کر دیا. کہا عجیب انتقام لیا گیا، عجیب انتقام لیا گیا. یہ چھوٹا سا سر ہے جو اپنی ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا، اس کا کیا قصور تھا؟ اس کا کیا قصور تھا کربلا کے میدان میں؟ اس کا کیا قصور تھا؟ عزاداروں چھتوں پہ عورتیں بھی کھڑی تھی. کسی نے یہ جملہ کہا، اس بچے کے مرنے سے شاید اس سے پہلے اس کی ماں مر جاتی، اس کی ماں مر گئی ہو. عزاداروں ایک معمل سے آواز آئی، ارے ماں مری نہیں بلکہ جب تیر چل رہا تھا ماں دیکھ رہی تھی. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ.
ہائے حسین، ہائے علی اصغر، میرے اندر اب ہمت نہیں رہی کہ میں آگے پڑھوں، لیکن کوشش کروں گا آپ کے سامنے کربلا کا تھوڑا سا منظر پیش کروں۔ عزاداروں آتے ہیں، ساری قربانیاں پیش کی، قربانیاں پیش کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں بھیجی ساری قربانیاں، علی اکبر کی قربانی بھیج دی، عباس کی قربانی بھیج دی، اور محمد کی قربانی بھیج دی، اپنے پیارے انصار، اپنے رسول، اپنے نانا کے پیارے صحابیوں کی قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں کربلا کے میدان میں بھیج دی۔ آخر میں ایک دفعہ حجت تمام کرنے کے لیے آتا ہے یہ علی و بطول کا لال، غریب کربلا، ٹیلے پہ کھڑے ہو کر اس طرح سے بلند کرتا ہے، حل من ناصر ینصرنا، اور ہے کوئی میں غریب کی مدد کرنے والا؟ سنا آپ نے میں نے جو ترجمہ کیا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جب حسین نے اتنی قربانیاں پیش کر دی تو اس کے بعد یقیناً کسی کو ترس آ گیا ہوگا اور سب آ گئے ہوں گے، کہا ہوگا کہ ہم آتے ہیں، نہیں، بلکہ عزاداروں الٹا تیروں کی برسات شروع ہوئی، 3 یا 4 استغاثے بلند کیے ہیں کربلا کے میدان میں۔ اب دوبارہ جب استغاثہ بلند کیا نا عزاداروں تو آواز یہی تھی، حل من ناصر ینصرنا۔ یہاں رک کر ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یہ استغاثہ کب دی ہے؟ ساری قربانیاں پیش کرنے کے بعد۔ اس استغاثے کا تعلق ہم سے بھی ہے، ہم سے بھی ہے، اور الحمدللہ آپ حسینی کتنے خوش قسمت ہیں، آپ یہ جو عزاداری کر رہے ہیں اسی عزاداری کی صورت میں اس استغاثے پہ لبیک کہہ رہے ہیں۔ اس استغاثے کا تعلق ہم سے بھی ہے، کیا کہ میں نے اللہ کے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے شبیہ پیغمبر علی اکبر کو قربان کر دیا، میں نے اپنے نانا کو دین کے بچانے کے لیے کمر بنی ہاشم کے بازو کٹوا دیے، میں نے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے یتیم حسن کے ٹکڑے کربلا کے میدان سے چن لیے، میں نے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے اون محمد کو قربان کر لیا، میں نے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے اپنے نانا کے پیارے پیارے صحابیوں کی قربانی دے دی۔ اب کہہ رہا ہوں اس دین کو بچانے کے لیے یہ دین قیامت تک چلے گا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی اس دین کو آگے لے کر جانے والا؟ اور آج آپ کے پاس یہ جو علم مبارک ہے، یہ امانت ہے جناب عباس علیہ السلام کی، یہی وہ استغاثے پہ لبیک کہنے کا نام ہے۔ اس عباس کے علم کے ساتھ وفا کرنی ہے، اسے سنبھال کر رکھنا ہے، اس پہ آج نہیں آنے دینی۔ ہاں عزادارو، جب یہ استغاثہ بلند ہوا تو ایک دفعہ مولا حسین نے کیا سنا؟ خیموں میں سے رونے کی آواز آئی۔ مولا تنہا رہ چکے تھے نا، ایک دم تڑپے کہ کہیں کسی نے خیام پہ حملہ نہ کر دیا ہو، فوراً واپس آئے۔ عزادارو دل کہہ رہا ہے فوراً واپس آئے۔ جیسے آئے آ کر بہن زینب سے پوچھتے ہیں، اے میری بہن زینب کیا ہوا، کیوں گریہ جاری ہے؟ ایک دفعہ زینب کبریٰ نے عرض کی، اے میرے مولا آپ کے استغاثے نے علی اصغر نے لبیک کہا ہے۔ جب سے آپ نے حل من ناصر ینصرنا کا یہ استغاثہ بلند کیا، اس وقت سے لے کر اب تک علی اصغر آرام میں نہیں ہے، جھولے پنگوڑے میں تڑپ رہا ہے۔ میں جانوں نہ جانے کیسے تڑپا ہوگا، ارے وہ تو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا تھا، اس کی تو ماں کا بھی دودھ خشک ہو چکا تھا، اس کے اندر باقی وہ کیسے ہمت تھی، لیکن آخری سانس تک علی اصغر نے اپنے بابا کے ساتھ وفا کی۔ بابا آپ کے اور میں آپ کے نانا کی امت نے ہمیں بھوکا اور پیاسا تو رکھا، اگرچہ حرکت کر نہیں سکتے، لیکن آخری سانس تک مولا آپ کے استغاثے پہ لبیک کہوں گا۔ عزادارو اب آئے، جھولے میں تڑپ رہے ہیں۔ بعض روایات کہتی ہیں کہ علی اصغر نے جھولے سے اپنے آپ کو نیچے گرا دیا تھا،
اتنا تڑپے کہ جھولے سے نیچے گرا دیا. آئے جھولے کے قریب جھولے کے قریب آ کر کہا کہ میں علی اصغر کی بات کو سمجھ گیا ہوں. عزادارو اب آتے ہیں، حجت خدا ہے، امام ہے. ایک دفعہ اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، جیسے اشارہ کیا علی اصغر لپک کر حسین کے ہاتھوں پہ آ گئے. عزادارو اب لے آئے کربلا کے میدان میں. سن میں نے آپ کو بتا دیا ہے 6 ماہ کا علی اصغر ہے، لیکن یہاں ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں. جائیے بتاؤ لوگوں کو شیعہ کیوں روتے ہیں؟ جھنجھوڑو لوگوں کے ضمیر کو، شیعہ کیوں روتے ہیں؟ آج تک کیوں رو رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ان کا رونا بند نہیں ہوتا؟ کیا وجہ ہے کہ ان کے بین ختم نہیں ہوتے؟ کیا وجہ ہے کہ یہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آزاداری میں اور امام بارگاہ میں نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، آ جاتے ہیں اور سینے پہ ماتم کرتے ہیں یا حسین یا حسین؟ یہ وجہ کیا تھی؟ عزادارو ایک وجہ تو آپ کو بتاؤں نا کہ آج تک یہ کیوں تڑپ رہے ہیں. مجھے ایک چھوٹا سا جواب دیجئے. 6 ماہ کا بچہ ہو، پیاسا ہو، آپ اپنے گھروں میں دیکھتے ہوں گے جب بچے کو پیاس لگتی ہے ماں اس کی پیاس کو کیسے بجھاتی ہے؟ کیا جگ پانی کا پیے گا؟ نہیں. کیا یہ گلاس پانی کا پیے گا؟ نہیں. عزادارو 6 ماہ کے بچے کی پیاس بجھانے کے لیے اور میں قربان جاؤں حسین کی مظلومیت پر، اور میں قربان جاؤں اہل بیت رسول کی مظلومیت پر. عزادارو 6 ماہ کے بچے کی پیاس بجھانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ ماں کیا کرتی ہے؟ ایک گلاس یا کپ میں پانی ڈالتی ہے اور پانی ڈال کر اس میں اپنی انگلی ڈبوتی ہے اور انگلی کے ساتھ